اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت الأظالم بذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. یہ ہماری ہفتے واری مجلس، جس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں. اللہ کے دوست کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے دوست کی نشانی کیا ہے؟ قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، تحقیق کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ حزن و ملال ہوتا ہے. غم یا حزن و ملال، افسوس، غم یا افسوس ہوتا ہے. ان کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ ان کو افسوس یا غم ہوتا ہے. یہ پہچان ہے کس کی؟ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں. اگر یہ نشانی ہمارے اندر اگر ہے، یہ کمال اگر ہمارے اندر آ گیا، یعنی ہم کو کسی چیز کا خوف نہ رہے اور نہ ہم کو کسی چیز کا ملال، افسوس نہ ہو، یہ مقام پہ اگر ہم پہنچے ہے ہمارے اندر، تو ہم اللہ کے دوست ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، رات بھر جیسے 100 رکعت 200 رکعت نماز میں پڑھنا ہے، تسبیح لے لے کے اللہ 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 کر لیتے نہیں بیٹھنا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اپنے قلب کو اس مقام پہ لے کے جانا کہ نہ خوف رہنا، نہ حزن و ملال رہنا، کچھ بھی نہیں رہنا. تو اللہ کے ولی ہوتے. جب تک اللہ کے ولی نہیں ہوتے، تو اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اللہ کے ولی بننے کے لیے کیا کرنا؟ پہلے اللہ کو دوست بنانا. پہلے ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. ہم اللہ کے دوست بننا ہے کیونکہ قرآن پہ عمل کرنا ہے. نہیں ہے، قرآن پہ عمل کرنا واجب ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو احکامات فرض بولا وہ فرض ہے. جیسا نماز پڑھنا ہے فرض ہے، روزہ رکھو بولا قرآن میں تو روزہ رکھنا بھی فرض ہے. زکوٰۃ دیو بولا زکوٰۃ دینا فرض ہے. حج کرو بولا حج کرنا بھی فرض ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو کام ہیں وہ واجب ہے. اگر نہیں کرے تو گناہ گار ہے. جو احکامات ہیں اس پہ اگر عمل نہیں کرے تو گناہ گار ہے.
تو اللہ کے دوست بننے کے مقام پہ جانا ہے، ہم کو یہ مقام حاصل کرنا ہے، تو کیا کرنا؟ کیونکہ شیطان ہم کو جانے نہیں دیتا. اب شیطان ہمارے کو ڈالتا، ارے ایسا ہوتا وہ ہوتا، خوف ڈالتے رہتا، آنے والے کل کا ہم کو ڈراتے رہتا، کل کیسا ہوگا، کل کیسا ہوگا. دنیا میں کیا ڈراتا؟ ڈراتا دنیا کے بارے میں، کل میرا کیسا ہوگا، میرے بچے کا کیسا ہوگا. اپنے اولاد کے تعلق سے ڈراتا یا خود کے تعلق سے ڈراتا کہ میرا کیا ہوگا. کیوں ڈرا رہا؟ اور ہم ڈر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو دوست نہیں بنائے. اس لیے کہ ہم اللہ کو دوست نہیں بنائے. اگر دوست بناتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود بول رہا. اس آیت کے بعد اور ایک جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ چیز حاصل کرنا ہے تمہارے کو، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا آگے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. وہ کانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو پہلے جیسا ہی ایمان لائے، الذین آمنوا، ایمان لا لیے، جیسا ہی ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ دوست ہو جاتا. ایمان لا لیے اللہ ہمارا دوست ہو گیا. ایسا کیسا بھائی؟ میں نے بول رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کس کا دوست ہے بول رہا اللہ تعالیٰ؟ سب کا دوست نہیں بول رہا، ہر ایک کا دوست نہیں بول رہا، ایمان والوں کا دوست بول رہا. جو ایمان والے ہیں ان کا دوست ہے اللہ. تو اللہ کیا کرتا؟ دوست ہے تو پھر کیا کرتا؟ جب تک اللہ سے ہم دوستی نہیں کریں، اللہ کو ہم دوست نہ بنائیں، ہم اللہ کو جب تک دوست نہ بنائیں، ہم اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے. کیونکہ آگے کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرنا ہے. تو تقوی اختیار کرنے نہیں دیتا انہیں. پہلے تو ایمان لانے نہیں دیتا، ایمان لے کے آنا ہے، اس کے بعد پھر تقوی اختیار کرنا ہے. تو جو تقوی اختیار کرنے کے واسطے کیا کرتا ہے؟ جو ہم کو جو خوف ڈال رہا، خوف ڈالے تو کیا ہوتا؟ ڈر. جب ہمارے دل میں ڈر آیا یا ہم افسوس کریں تو اس سے شرک ہو سکتا، کفر ہو سکتا، نفاق ہو سکتا، منافق ہو سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کفر، شرک، نفاق. یہ چیزیں کیا ہے؟ گمراہی ہے، ظلمات ہے. اللہ کو ہم دوست بنا لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ وعدہ کر رہا اللہ تعالیٰ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ جو ایمان لاتے ہیں میں ان کا دوست ہوں. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، نکالتا ہے، ظلمات سے. ظلمات کیا ہے؟ اندھیرا. اگر لغوی معنی کر لیے تو ظلمات کے معنی اندھیرے کے آتے ہیں. یخرجہم، نکالتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، روشنی کی طرف. نور کے معنی روشنی، روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جو انکار کرتے ہیں، والذین کفروا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولئک اصحاب النار. ایسے جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے الذین کفروا اولئک اصحاب النار، ایسے لوگوں کے لیے نار ہے، یعنی دوزخ ہے. اولئک اصحاب النار وہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ شیطان جو ہمارے دل میں
وسوسے ڈال کے، خطرات ڈال کے ہم کو کفر کرتا ہے، ہمارے سے کفر کراتا ہے، ہمارے سے شرک کراتا ہے، ہمارے کو جیسے منافق بنا دیتا۔ اگر ہم ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ وہ گمراہی سے نکالتا۔ ہم گمراہی بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ نماز نہیں پڑھنا گمراہی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھنا گمراہی نہیں ہے، گناہ ہے، گمراہی نہیں ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ گمراہی ہے نماز نہیں پڑھنا، سوری اگر تھوڑا کنفیوز ہو، نماز نہیں پڑھنا گمراہی ہے، کفر ہوتا۔ اگر زیادہ دن نماز نہیں پڑھے تو کفر کے قریب چلے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ کفر کے قریب جانے نہیں دیتا، نماز کی پڑھنے کی طرف لے کے آتا۔ بات دل میں آتی ہے، ارے نہیں نماز پڑھنا، ارے نہیں نماز پڑھنا، جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ کب؟ پہلے ایمان لانا۔ ایمان نہیں لائے، اب نمازاں پڑھو، نماز پڑھنے سے روکتا شیطان ایمان والے کو۔ اب جس کے پاس ایمان نہیں ہے، پڑھو بولتا نماز، وہ پڑھو، اوف تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، پورے نفلوں کے جیسے انبار لگا دو کہ انہیں بولا میرے بھائی انگنت سجدے کر دیا میں، زمین کا کوئی چپا نہیں چھوٹا جہاں پہ میں سجدہ نہیں کرا، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ شیطان سجدہ نہیں کرا، اتنی عبادت کرا اللہ کی، پر کیا ہوا؟ رجیم ہو گیا، عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ پوری عبادتوں کے ساتھ اس کو جو ہے سو اپنے دربار میں سے نکال دی۔ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے۔ قد افلاح المومنون، پس کامیاب ہے وہ کون؟ مومن۔ فلاح پایا، فلاح پانا مطلب کامیاب ہونا۔ کون فلاح پا رہا؟ مومن۔ مومن مطلب ایمان والا۔ تو ایمان جب تک نہیں لائے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کامیابی نماز میں ڈھونڈ رہے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت نہیں ہے۔ نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، جنت نہیں ہے۔ جنت نماز پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرب خداوندی ہوتی ہے، وصل ہوتا ہے اللہ کا نماز سے۔ جنت نہیں ملتی، نماز پڑھے تو جنت کی گارنٹی نہیں ہے، ہاں قرب خداوندی کی گارنٹی ہے، اللہ سے ملاقات کی گارنٹی ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی تو قریب ہوتے اللہ کے۔ آپ کی میری ملاقات جتنی زیادہ ہوں گی اتنا کلوز ہوتے نا ہم، نہیں ایک وقت ملاقات کر لیے، اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد ملاقات کرے تو آپ کے میرے تعلقات قریبی ہوتے نہیں ہوتے۔ تعلقات کلوز کرنا ہے، قریبی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ روز ملاقات کرنا پڑتا۔ جتنا زیادہ ملاقات کریں گے اتنا زیادہ ہم قریب ہوتے کسی بھی شخص کے۔ ہم کو کسی سے دوستی کرنا ہے، دوستی کرے تو کیا کرتے؟ کسی سے دوستی کرے تو اس سے آج ملے تو پھر 6 مہینے کے بعد ملتے، روز ملتے، کون سے تو بھی بہانے ان سے ملتے رہتے، ارے نہیں ملا، کئی کو سکون ہوتا، ایک تو سکون ہوتا اور دوسرا اس کے دل کے قریب ہوتے۔ جتنا زیادہ ملاقات کریں گے تعلقات اتنے اچھے ہوتے اور قریب ہوتے۔ تو نماز کیا ہے؟ اصل ملاقات ہے۔ تو اللہ سے جب ملاقات ہوں گی تو اللہ کے قریب ہوتے، مگر نماز پڑھے تو جنت کی گارنٹی نہیں ہے، نہ اللہ میں گارنٹی دی ہے، نہ اللہ کے رسول گارنٹی دی ہے، قریب ہونے کی گارنٹی دی ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے قریب ہونے کی گارنٹی دیے، اللہ کا قرب ملتا بول کے گارنٹی دیے، مگر جنت کی گارنٹی نہیں دیے۔ پھر نماز تو پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے بول کے نہیں ایسا، ارے ایسا بول رہے ہیں نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا، نہیں نہیں نہیں، نماز چھوڑے سزا، چھوڑ نہیں سکتے نماز کو، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز مگر ایمان کے ساتھ ہونا۔ تو یہ جو مقام پہ ہم کو جو پہنچنا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے، تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ ایمان ہم لا لیں گے اس کے بعد اور شیطان کس کا دشمن ہے؟ ہر ایک کا دشمن نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفت شریک کرتا ہے انہیں، تو شیطان جا کے اس کو یہ سو بھٹکاتا کیا؟ شیطان اس کو گمراہ کرتا کیا؟ چھوڑو پٹھا اپنا ہے بولتا ہوں، انہیں تو وہی کرا جو میں چاہ رہا ہوں، پھر کہیں کو جا کے اس کو انگلی کروں؟ نہیں کرتا۔ شیطان کس کے پیچھے ہے؟ ایمان والے کے پیچھے۔ اب اگر ہم اس کے باتوں میں آ گئے، کفر کر دیے، شرک کر دیے، تو پھر ہم تقوی پہ نہیں آ سکتے۔ تو پہلے تو ہم ایمان پہ ٹیکنا، پہلے تو ہم ایمان لانا، ہم ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا شروع کرتا۔ پہلے تو انہیں ایمان لانے نہیں دیتا ہمارے کو، جیسا ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ جیسا ایمان لاؤ بولا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ایمان لاؤ بول کے کیسا ایمان لانا، ویسا ایمان انہیں لانے نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں بے شک، اللہ تعالیٰ نہیں بولا، قرآن میں بولا نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان لانا ہے۔ اب ہمارا جو ایمان ہے کون سا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بولا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پھر یہ کون سا ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر؟ نہیں معلوم۔ یہ ایمان لانے نہیں دیتا شیطان، یہ ایمان لانے سے روکتا۔ جہاں پر ایمان ملتا ہے وہاں پہ جانے نہیں دیتا، جہاں پہ ایمان ملتا ہے، یہ ایمان جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ جو بول رہا، اور ایک جگہ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو میں تم کو ایک دردناک عذاب سے نجات دینے کی جیسے بتاؤں، تجارت بتاؤں، ایک تجارت بتاتا ہوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے۔ کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وجاہدون فی سبیلہ واموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں بلکہ نہیں، یہ نہ کو سمجھو کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے ہیں، مگر کون سے ایمان والے ہیں وہی نہیں معلوم ہمارے۔ اللہ پھر اللہ اور اس کے رسول کون سا ایمان لاؤ بولے وہ نہیں معلوم۔ تو وہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ جو بولا ایمان لاؤ، ایمان والوں کچھ بولا نا بھائی، کسی اور کو بولا کیا؟ مشرک کو بولا۔ پہلے تو ایمان لاؤ بول کے کافروں کو بولا، اس کے بعد پھر جو ایمان لائے، جو جیسا اب ہم ہیں، ہم کیا ہے پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے والدین، ہمارے والد والدہ ہمارے مسلمان ہیں، تو ہمارے کو کیا کرے؟ کلمہ پڑھا دیے، تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے ہم ایمان لا لیے۔ جیسا ایمان اللہ لاؤ بولا، اللہ کے رسول بتائے، ویسا ایمان نہیں لائے ہم، تو ہم کیا ہے؟ تسلیمی ایمان والے ہیں، تسلیم کر لیا نا بھائی۔ والدین بولے
کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والدہ نہیں بولے نا، دوسرے جنے بولے گا. دیکھو مول صاحب، ربی کے مول صاحب کے پاس بھیجنے سے پہلے گھر میں والد والدہ جیسے بچوں کو سوتے وقت کی دعا، کلمہ، ایک آدھ سورہ، درود شریف، یہ یاد دلاتے. دیکھ لو مسلمان گھر میں جو بچہ رہتا، جو بات کرنا جب شروع کرتا تو اس کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، بسم اللہ بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، اس کے بعد لا الہ الا اللہ بولو، پھر سوتے خط کی دعا، پھر درود شریف. یہ دعائیں یاد دلاتے نہیں دلاتے؟ دیکھ لو. شاید 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 اتنے شاید بولو کوئی گھر ہوں گا جس میں یہ دعائیں یاد نہیں دلاتے. بچے کو جیسے پڑھا دے رہے، تو بچہ تو جیسے کیا ہے، ماں باپ کی بات مان لیا، تسلیم کر لیا نا. تسلیم کرا بول کے نماز پڑھ رہا، تسلیم کرا بول کے روزہ رہ رہا، تسلیم کرا بول کے جیسے زکوٰۃ دے رہا، تسلیم کرا بول کے حج کر رہا. اگر تسلیم قبول نہیں کرتا ماں باپ کی بات کو تو نماز پڑھتا تھا؟ نہیں پڑھتا تھا. یعنی تسلیمی ایمان ہے ہمارا، تصدیقی نہیں ہے. تصدیق کرے ایمان کی، لا الہ الا اللہ کیا ہے جانے، تصدیق ہی نہیں کرے. ایمان کے لیے شرط ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے. ہم کیا کریں؟ تسلیم کر لیے، ماں باپ کے کہنے پہ ہم تسلیم کر لیے مگر اس کی تصدیق نہیں کرے. اب ماں باپ جیسے ہمارے کو بولے کہ اللہ رب ہے، ہم تسلیم کر لیے اللہ رب ہے بول کے مگر اس کی تصدیق نہیں کرے. رب کے معنی آتے پالنے والا، پالنا. اب ہم اولاد کو نہیں پال رہے ہیں، نہیں پال رہے ہیں اولاد کو، پال رہے نا. کما ربی یعنی صغیرہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، چھوٹے رب ماں باپ کو. پھر اللہ تعالیٰ بھی جیسے ان کو پال رہے ہیں. ہم یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو، اولاد کو پال رہے ہیں، تصدیق کرتے ہیں ہم. اگر اللہ رب ہے بولے تصدیق ہی نہیں کرتے، کرے تصدیق کرے اللہ رب ہے بولے. پھر کیا ایمان لائے ہم؟ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ تو اللہ تعالیٰ وہی بولا. تو شیطان کیا کرتا؟ جو ایمان رب کی تصدیق کرنے کا ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیقی ایمان لانے نہیں دیتا، وہاں سے روکتا انہیں. نماز پڑھنے سے نہیں روکتا. جب تصدیقی ایمان آ جاتا پھر نماز میں جیسے گڑبڑی کرتا، پھر نماز میں جیسے ڈالتا، نماز میں جیسے روکتا، نماز پڑھنے سے روکتا، نمازوں میں جیسے گڑبڑی کرنا شروع کرتا، روزوں میں گڑبڑی کرنا شروع. روزوں میں تو خیر مشکل ہے کیونکہ قید رہتا، دوسرے جو اعمال ہے اس میں گڑبڑی کرنے کی فکر میں رہتا. تصدیقی ایمان جیسا ہی ہمارا ہو گیا، اب انہیں اب نکل گیا. کیوں؟ تصدیقی ایمان والے اگر ہم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہو گیا. تسلیمی ایمان والے کا دوست نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تسلیمی ایمان والے کا دوست نہیں ہے، تصدیقی ایمان والے کا دوست ہے. جو تصدیق کرا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ٹک گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہ ہونے نہیں دیتا. گمراہی سے مراد کفر، شرک، نفاق، یہ گمراہی ہے. ارتداد یہ گمراہی ہے.
گمراہی سے نکال کے اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ہدایت کی طرف لے کے آتا، یعنی ایمان کی طرف لے کے آتا، اپنی طرف لے کے آتا۔ کس کو؟ ایمان والے کو۔ جو ایمان والا ہے، جو تصدیقی ایمان والا ہے، اس کی حفاظت کرتا اللہ تعالیٰ۔ اور بعض روایتوں میں ہے یا کسی بزرگان دین کا قول ہے، مجھے یاد نہیں ہے، قول ہے یا روایت میں ہے کہ اگر کوئی ایک اللہ کا ولی ہو گیا، کوئی ایک بندہ جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 5 نسل تک اس کی نسل کو ایمان والا بناتا ہے۔ وہ 5 نسل میں پھر کوئی اللہ کا ولی ہو گیا، پھر آنے والی پھر 5 نسل ایمان والا بناتا ہے، حفاظت کرتا، 5 یا 5 نسل تک بول کے تو سنا روایت ہے یا کسی اللہ والوں کا قول ہے، ان کی حفاظت کرتا۔ تو ہم کیا کرنا؟ ہم ایمان والے بننا، ایمان والے بن گئے، اس کے بعد تقوی کی راہ ہے، اس کی تقوی حاصل کرنے نہیں دیتا ہوں۔ اب ایمان والے آ گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا۔ اب حفاظت کر رہا کس سے؟ اللہ ہماری حفاظت کس سے کر رہا؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے۔ یہ گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر کے ہم کو ہدایت کی طرف لے کے آ رہا۔ مگر پھر بھی جیسے انہیں نہیں چھوڑتا، متقی ہونے نہیں دیتا، تقوی اختیار کرنے نہیں دیتا۔ تقوی اختیار کر لیے، متقی ہو گئے تو پھر بے فکر ہو گیا۔ متقی ہو گئے تو پھر ان کو کیا ڈر، کیا خوف، کیا افسوس کریں گے، انہوں کچھ بھی نہیں رہتا۔ متقی ہونے نہیں دیتا۔ ہم سمجھ رہے متقی ہو جاتے، متقی ہونا بہت آسان ہے، سمجھ رہے ہیں بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا تعلق اور یہ جو دو چیزیں جو ہے نا، خوف جو ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ایک کتا ٹھہرے ہوا ہے، ڈر یہاں ہوتا، دل میں ہوتا، زبان پہ نہیں رہتا ڈر۔ ارے کاٹتا کہ کیا ہے؟ ڈر ہے، خوف ہے، افسوس، ہمارا کوئی چیز گم گئی۔ مثال کے طور پہ ہم اچھے چلو ہم ذرا پیسے لیں، ہمارے 1000 روپے گم گئے۔ اب ہم دیکھتے پیسے گمے تو جیسے کوئی بھی ڈھونڈ رہے تو یہ آئے، کیا ہوا؟ 1000 روپے گم گئے۔ ارے ایسا، اچھا بہت افسوس ہوا، ارے کیا ہے گم گئے، مگر دل میں 1000 روپے چلے گئے۔ مگر اس کو خالی بتانے گیا سے میرے پیسوں کی اہمیت نہیں ہے میرے پاس۔ تو افسوس جو کرتے ہیں ہم، چلو ٹھیک ہے اور ایک چیز اور وہ بھی دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے کوئی عزیز ہمارے چلے گئے دنیا سے، تو ہم جو افسوس کرتے ہیں، ہم کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہم ظاہر نہیں کرتے، دل میں رہتے، ظاہر نہیں کرتے۔ ظاہر کرتے ارے تو کمزور دل کے ہے کیا بھائی بول۔ تو جو افسوس ہے، جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ تقوی کا بھی تعلق دل سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ اب ظاہر میں جیسے میں بہت متقی ہوں بول لو،
ارے بھائی کیا متقی پرہیزگار ہے بھائی؟ متقی بولے تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج عام مسلمانوں کے ذہنوں میں متقی کی فہم یہ ہے کہ وہ داڑھی والا ہو، کرتا پاجامہ پہنے، ٹوپی لگائے سر پہ، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اس کو متقی سمجھ رہے ہیں۔ متقی نہیں ہے یہ۔ متقی کا تعلق ظاہر سے ہے ہی نہیں۔ پرہیزگار، متقی بولتے ہیں پرہیزگار کو۔ تقوی کے معنی ہیں ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ متقی ڈرتا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ ڈر کہاں رہتا؟ ابھی بتایا نا ہمیں، ڈر کہاں رہتا؟ دل میں رہتا، ظاہر نہیں ہوتا ڈر۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا ظاہر کو دیکھ کے متقی پرہیزگار ہے بولے، نہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ کب ڈرتے؟ ہم کسی سے کب ڈرتے؟ ہم کسی سے کب ڈرتے؟ سوال یہ ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈر کتنے قسم کا ہوتا، سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ ڈر 2 قسم کا ہے، ایک خوف کا، ایک شر کا ڈر، اور ایک ناراضگی کا ڈر۔ اس سے ہٹ کے تیسرا ڈر ہے ہی نہیں۔ دیکھ لو، غلط بولوں تو دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ایک شر کا ڈر ہے، شر بولے تو نقصان، تکلیف، یہ ڈر، یہ کام کرے تو نقصان ہوتا، ڈر۔ کوئی پہلوان، ہم رستے سے جا رہے ہیں، رستے پہ پہلوان کی بیٹھک ہے، ارے پہلوان ہمارے کو جو سنا پیسے لے لیتا، تکلیف ہو رہی ہمارے کو، نہیں ہو رہی؟ شر ہے نا وہ، تو ڈر، شر کا ڈر، جس سے تکلیف ہوتی، نقصان ہوتا۔ پہلوان پیسے لے لیا تو ہمارے کو، یا دھپا مارا تو تکلیف ہوتی، پیسے لے لیا تو نقصان ہوتا۔ تو کیا کرتے ہم؟ وہ رستے سے نہیں جاتے ڈر کے، ارے نکو رے بھائی جان دے، وہ رستے سے نہیں جانا۔ ڈر شر کا ڈر ہے اور ایک ناراضگی کا ڈر ہے۔ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں پچھلی مجلس میں۔ مگر ہم ڈرتے کب؟ یہ ڈر شر کا ہو یا ناراضگی کا ہو، کب ہوتا؟ اب دیکھو مثال سمجھنے کی، اس کے بعد بات کو سمجھیں گے۔ ایک مشہور پہلوان تھے رستم مشہور پہلوان، ان کا تبیلہ تھا، اور ان کا مشہور ایسے تھے کہ انہوں ایک فائٹ مارے تو، بعض حکایت میں ہے کہ انہوں فائٹ مارے، رستم کا فائٹ مارے تو جو ہے سنا بھینس کے پیٹ میں جو ہے سو چلے آتا اندر، اتنی طاقت سے مارتے ہیں۔ ایک چور آیا ان کے فارم ہاؤس پہ، چور آیا، آ کے ہلو گھوڑا لے کے جا رہا، فارم ہاؤس سے گھوڑا لے کے جا رہا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا۔ رستم بھاگ لیتے جا کے گھوڑے پہ چڑھ گئے، چڑھ کے اب اس کو فیڈا مار رہے، ارے چھوڑ بول رہا ہوں میں، چور ارے چھوڑ میرے کو جانا ہے، اب فیڈا مار رہے ہیں، مارے تو اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، کیا بول رہا؟ اتر، میرے کو جانا ہے، لے کے جانا ہے گھوڑا، بول رہا۔ رستم بولے ارے میں فیڈا مار دیا، اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ رستم کیا کرے؟ ارے رستم آ رہا بول کے کود گئے، بولتے انہیں بھی جیسے کود کے بھاگا، گھوڑا چھوڑا، گھوڑا چھوڑ کے کود کے بھاگا۔
جبکہ مارا کس کے کھایا انہیں؟ رستم کے کھایا رستم کے مارا، مگر بھاگا کب؟ رستم آ رہے ہیں بول کے سنا تو بھاگا، ڈر سمجھے۔ جب تک ہم کسی شے کو جانے نہیں اس سے ڈرتے نہیں۔ اب کتا ہے، چھوٹے بچے کو چھوڑ دو، کتے کے بھائی یہاں کانچ پڑی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ جیسے چلے آتا ہو کانچ کے پاس، جاتا نہیں جاتا، ڈرتا ہونے کانچ سے، کانچ چپتی میرے کو، ڈرتا، کہیں کو نہیں ڈر رہا۔ ہم رہے تو کیا کرتے؟ ارے نکو وہ کانچ ہے، کانچ ہٹاؤ، صاف کرو، چپتی، خون نکلتا، تکلیف ہوتی، کہیں کو ڈر رہے۔ یعنی ہم کانچ کے بارے میں جانتے، کانچ کے بارے میں جانتے کہ کانچ سے یہ نقصان ہوتا تو ڈرتے۔ کتے کے بارے میں ہم جانتے، کتا کاٹا تو ہمارے جسم میں زہر پھیلتا، نقصان ہوتا، ہمارے جسم کو یہ نقصان ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ کتے سے ڈرتے، سمجھ نہیں گئے ہستے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ سے کیسا ڈریں گے جب تک اللہ کو جانے نہیں؟ اللہ سے دنیا میں دیکھ لو بھائی، تجربہ کر کے دیکھ لو، میں بول رہا ہوں کے نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ہم کسی بھی شے سے اس وقت تک نہیں ڈرتے جب تک کہ ہم وہ شے کو جانے نہیں، وہ شے کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ زہر ہے ہاتھ میں، ہم کو نہیں معلوم یہ زہر ہے، کھا لیتے، زہر ہے بول کے معلوم ہے تو کھاتے۔ زہر کے بارے میں معلوم ہے یہ زہر ہے، کھائے تو آدمی مر جاتا، بول نہیں کھاتے، کئی کو؟ کیونکہ زہر کے بارے میں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہی بولا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لا لیتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈر رہے ہیں اللہ سے۔ کب ڈریں گے اللہ سے اور کیسا ڈرنا؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اللہ کو جاننا کہ اللہ کیسا ہے، تو ڈر پیدا ہوتا۔ جب تک اللہ کو جانے نہیں، اللہ کو پہچانے نہیں، ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اب بولنے والے بہت بول لو، جو بولتے بول لو، جو بولتے بول لو، ڈر متقی یہ ہے، تقوی۔ بھائی تجربہ کر کے دیکھ لو، غلط بولو تو بولو، ڈر کیا ہے؟ غلط ہے فہم تو بولو، نہیں بھائی یہ غلط ہے بولو۔ ڈر، پہلے تو ڈر کس کے دو قسم کا ہے، شر کا، ناراضگی کا۔ پھر یہ ڈر کب ہوتا؟ جب تک کہ ہم شے کو جانے نہیں۔ بھائی ہم کسی پہلوان کو جانتے پہچانتے تو ہم ڈریں گے۔ پہلوان ہے، یہاں محلے کا پہلوان ہے، گاؤں سے ایک آدمی آیا، اس کو معلوم ہی نہیں پہلوان ہے، انہیں ڈرتا اس سے، کہیں کو نہیں ڈرتا، کیونکہ انہیں پہلوان کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، تو کیسا ڈریں گا؟ ہم اللہ پہ تو ایمان لا لیے، مگر ہم اللہ کو جانے نہیں، پہچانے نہیں، پھر اللہ سے ہم کیسا ڈریں گے؟ یہ آیت کے مصداق کیسا بنیں گے؟ پھر قرآن پہ عمل کرنا ہے نا۔ تو اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، یہ کیا ہے؟ علم دین حاصل کرے تو جان سکتے، پہچان سکتے، کامیاب ہو سکتے، نہیں تو ناکام ہے۔ اب ہم لاکھ بول لو، جو کرتے کر لو، ہمارے کو کچھ بھی وہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایسا ہے وہ نہیں، جو طریقہ ہے یہ طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں۔ دیکھ لو
تو ہم کو اس مقام پہ پہنچنا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے. تو دو کام کرنا ہے ہم کو. کیا؟ ایمان لانا ہے. کون سا ایمان لانا ہے؟ تصدیقی ایمان، تسلیمی ایمان نہیں. اب ہمارا ایمان کون سا ہے سمجھے نا؟ ایمان کون سا ہے ہمارا؟ تسلیمی ایمان ہے. مان لیے سو ہے. ماں باپ بولے بھائی ایک بات اور کہ تسلیم کو سمجھنے کے واسطے ہمارے کو جیسے جنے بولے یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلنے کے بعد زہرابی کی درگاہ سے ذرا آگے جاؤ، برج آتا، ریلوے برج آتا، اس کے نیچے سے اوپر چڑھو، تھوڑا چڑھے تو کٹا آتا، اور ذرا آگے گئے تو جیسے بی بی بازار چورستہ آتا، ذرا اور آگے بڑھے تو مسجد آتی گول، وہاں سے جو ہے سو نا سیدھا چلے جاؤ، سیدھا گئے تو جو ہے سو جانے کا جیسے بڑی روڈ آتی ہے، ایسا کمان آتی ہے، وہاں سے ایسا رائٹ سائڈ دیکھو چار مینار دکھتا. بول دیے آپ اس کو مان لیے. ماننا کیا ہے؟ تسلیم کر لیے. اب چار مینار آپ بیٹھے ہوئے بابا نگر میں ہیں، بتا رہے راستہ ادھر سے، تو بھی قبول کرتے. ارے درگاہ کی در، کٹا کی در، میں بابا نگر میں ہوں، تو ادھر سے بتاؤ. تسلیم کر لیے، مگر تصدیق کرے، جا کے دیکھے چار مینار وہاں ہے نہیں ہے بول کے. دیکھے نہیں، خالی چار مینار ہے بول رہے. تصدیق کرے، یہاں سے نکلے، درگاہ کرنے گئے، برج دیکھے، کٹا چڑھے، حافظ رنگا کی مسجد، وہاں سے آگے جا کے رائٹ سائڈ دیکھ کے ہاں چار مینار ہے نہیں ہے. دوست بولا یا ماں باپ بولے، قبول کر لیے، تسلیم کر لیے اس کو چار مینار ہے بول کے. تصدیق نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہا، ہم تسلیم کر لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے والدین ہمارے کو پڑھائے، ہم قبول کر لیے اس کو. کیا کریں؟ ہم تسلیم کر لیے. تو ہم تسلیمی ایمان والے ہیں، تصدیقی ایمان والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تصدیق والا ایمان لانا، میرے کو تسلیمی ایمان نہیں ہونا. تو تصدیقی ایمان کے لیے علم دین ضروری ہے. بغیر علم دین کے ہم تصدیقی ایمان نہیں لا سکتے. بغیر علم دین کے ہم متقی نہیں ہو سکتے. بغیر علم دین کے ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے. دین پہ عمل کرنا ہے تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. یہ مقام پہ پہنچنا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے، تو ایمان لانا اور تقوی کرنا. تو علم دین حاصل کرنا، تو اس میں جو ہے سو ایمان بھی معلوم ہوتا، اور اللہ کا بھی جو ہے سو اللہ کو بھی جانتے. اس کے بعد اللہ سے ڈرتے. جب اللہ سے ڈرتے، جب تک اللہ سے نہیں ڈرتے خالی ظاہر بولنے کے واسطے رہتے کہ میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں. اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ جو ہے سو اللہ کی نظر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دیکھتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ جو ہے سو نماز تم کرتے پاجامے میں پڑھ رہے ہیں یا پینٹ شرٹ پہ پڑھ رہے ہیں. دیکھتا، وہ بھی دیکھتا، نہیں دیکھتا بول کے نہیں. سنت رسول کے تحت پڑھے تو بہت اچھا ہے. میں سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں، حدیث کا مفہوم سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں. ظاہر بھی ہونا ہے، نہیں بول کے نہیں. مگر نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا کہ یہ بندہ نماز کیوں پڑھ رہا، کس لیے پڑھ رہا، کس کے لیے پڑھ رہا. ظاہر میں تو جیسے ہم کرتا پاجامہ، وہ جبہ، وہ سب ڈال کے کر کے آ گئے، اگر دل میں ہمارے میرے کو لوگ نمازی بولنا، گئی نماز. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا،
بلکہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، اور دل میں ہی تقویٰ ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ تقوی کے معنی کیا؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ تو ڈر ظاہر میں نہیں ہوتا، ڈر ہمیشہ دل میں رہتا۔ تو تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تو اس کو ہم صحیح کرنا، دل کو صحیح کرنا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ تو ڈر ہم اللہ کو جانے پہچانے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، جب تک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما، شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔